دین کو منا رہے ہیں، اپنا نہیں رہے. اللہ بڑی بڑی امپورٹنٹ بات، سبحان اللہ. ہم شہادتیں منا رہے ہیں. اور میں یہ ایک اور سرات کرنا چاہتا ہوں، اہل سنہ نے بھی یہ کام نہ دوسروں کی دیکھا دیکھی رد عمل میں شروع کر دی. 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت وہ مناتے تھے، ادھر 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت منائی جا رہی ہے. بالکل. کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا؟ یہ بھی بدعت، یہ بھی خرافات کہ رد عمل کا شکار ہو کر آپ ایک ایسے کام شروع کر دیں جو دین کا حصہ ہی نہیں. تو میری ایک بڑی دست بستہ گزارش ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، اور خاص طور پہ آج بڑے ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، میری آپ سے یہ بڑی گزارش ہے، دردمندانہ گزارش، جو جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے نا، اس بات کو سن کر میری گزارش یہ ہوگی کہ سب لوگ آگے دوسروں تک پہنچانا شروع کریں. دین اپنانے کی چیز ہے، دین منانے کی چیز نہیں ہے. بالکل. مسلمان اسلام کو اپناتا ہے، مسلمان اسلام کو مناتا نہیں ہے. ہم منا رہے ہیں. کسی نے محرم کو جو ہے نا اسپیشلائز اپنے لیے کچھ دن منانے کے طور پہ اپنا لیا ہے، کسی نے ربیع الاول کو کے کچھ دن منانے کے لیے رکھ لیے، اور جو باقی بچے نا انہوں نے رمضان کے کچھ دن منا لیے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، رمضان کا آخری عشرے میں کچھ 27 منا کے ہم چھٹی کر لیتے ہیں. بالکل. نمازیں بھی ہم بس رمضان میں پڑھیں گے، روزے بھی ہم رمضان میں رکھیں گے، برے کاموں سے بھی ہم رمضان میں رکیں گے، اور 27ویں کے بعد آپ نے جیسا کہا کہ مسجد بے روزی، اور چاند رات کو تو ہم آزاد ہو جاتے ہیں. بالکل قید ہم تھے، جیسے ہم تھے، شیطان نہیں تھا، ہم قید تھے. تو یہ جو کام ہے نا، اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. ہمیں دین کی اساس اور بنیاد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھی اس پر آنا پڑے گا، اور جس کو قرآن بار بار کہتا ہے کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا. پریکٹیکلی آپ کو جب تک تبدیل نہیں ہوتے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ 10 دن رو لیں، پیٹ لیں، ماتم کر لیں، مختلف مجلسوں میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ کر لیں، قطع نظر اس بات کی کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اب تو باقاعدہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، سنجیدہ فکر سیاہ علماء بھی واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس پیٹنے کی کوئی جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں، شرعی حیثیت کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور مستند شیعہ کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنے گال پیٹے اور اپنے جو ہے نا یہ رانوں پر ایسے غم میں ہاتھ مارا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث تو بالکل واضح ہیں. من لطم الخدود وشق الجیوب، جس نے اپنے گال پیٹے اور گریبان کو چاک کیا، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. غم منانے کا بھی اسلام نے ایک طریقہ کار دیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اسلام ایسا کوئی دین ہے جو صرف عبادات کا مجموعہ ہے. خوشی اور غم منانے کے طریقے اسلام نے دیے، غم منانے کے طریقے بھی اسلام نے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، آپ کے بیٹے آپ کی گود میں سانس اکھڑ رہا ہے، نکل رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، آپ نے کیا فرمایا، العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ روتی بھی ہے، دل غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم صرف وہ کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اگر اللہ نے آج ایک نعمت لے لی ہے تو ہم نے بھی تو جانا ہی. اصل یہ ہے اگر کہیں پر بھی. اور پھر ایک سوال میرا، پھر اسلام نے فلسفہ شہادت جو پیش کیا ہے، حق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کے غلبے کے لیے جان قربان کر دیں. صحابہ کرام نے تھوڑی قربانیاں پیش کی. آپ ان قربانیوں کو دیکھ کر اگر دن سیلیبریٹ کرنے لگیں گے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، سال پورا چھٹی کریں، سال پورا چھٹی کریں، دن اور رات بیٹھ کر نوحہ منائیں، اور یہ کہیں گے جی بس اب فلانے کا غم ہے، فلاں کا غم ہے، فلاں کا غم ہے، فلاں کا غم. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام پریکٹیکل ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو سمجھ کر ان کی دکھ اور تکلیف کو مانتے جانتے اس احساس کے ساتھ باوجود آگے بڑھو.